گاڈ بلیوز منسٹریز پیش کرتے ہیں خدا اور انسان کا ملاپ، پاسٹر جوش کے ساتھ۔ خدا اور انسان کا ملاپ میں سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں پاسٹر جوش اور بہت ہی خوش ہوں کہ آج آپ ایک مرتبہ پھر سے ہمارے ساتھ شامل ہیں تاکہ ہم یوحنا کی کتاب کا مطالعہ جاری رکھ سکیں۔ آج ہم یوحنا 18 باب کا مطالعہ ختم کریں گے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم دراصل وہاں پر تھے جہاں یسوع مسیح کو گرفتار کیا جا رہا تھا، اور یہ غیر سرکاری یا شاید یسوع مسیح کے خلاف غیر قانونی فیصلہ تھا۔ تو ہم اس باب کا اختتام کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ایسا کریں، آئیے دعا سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے دعا کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ فضل دیا کہ ہم ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہو سکیں اور تیرے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں۔ خداوند ہم چاہتے ہیں کہ تو آ اور ہمیں تعلیم دے اور ہماری رہنمائی کر۔ تو پاک روح، میں دعا کرتا ہوں کہ تو اس سارے وقت میں ہمارے درمیان کام کر۔ خداوند تو آ اور ہمارے دلوں میں کام کر اور ہمیں تعلیم دے اور ہماری رہنمائی کر۔ پاک روح، میں دعا کرتا ہوں کہ تو میرے ہونٹوں کو چھو اور مجھے وہ الفاظ دے جو تو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو لوگوں کے کانوں کو چھو، تو ان کے روحانی کانوں کو کھول تاکہ وہ نہ صرف تجھے سن سکیں بلکہ ان چیزوں کو بھی سمجھ سکیں جو تو انہیں بتانا چاہتا ہے۔ تو ہمارے دلوں کو تبدیل کر، ہمارے دلوں میں اپنے کلام کے بیج کو بو تاکہ تیرا کلام ہمیں مکمل طور پر تبدیل کر سکے۔ خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔ تو آئیے ہم کلام کی طرف چلتے ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ یسوع مسیح اب بھی گھر میں ہے یا سردار کاہن کی عدالت میں ہے، جو کہ سردار کاہن حنا کا سسر ہے؟ تو آئیے یوحنا 18 باب اس کی 25 آیت سے پڑھتے ہیں۔ یوحنا 18 باب 25 سے 27 آیات۔ شمعون پطرس کھڑا تاپ رہا تھا، پس انہوں نے اس سے کہا، کیا تو بھی اس کے شاگردوں میں سے ہے؟ اس نے انکار کر کے کہا، میں نہیں ہوں۔ جس شخص کا پطرس نے کان اڑا دیا تھا، اس کے ایک رشتہ دار نے جو سردار کاہن کا نوکر تھا کہا، کیا میں نے تجھے اس کے ساتھ باغ میں نہیں دیکھا؟ پطرس نے پھر انکار کیا اور فوراً مرغ نے بانگ دی۔ تو بس ہم یہیں تک پڑھیں گے اور اس حصے کے متعلق بات کریں گے۔ اب یہ حصہ دراصل پیشن گوئی کے ان لفظوں کو پورا کر رہا ہے جو یسوع مسیح نے پطرس سے کہے کہ وہ یسوع مسیح کا انکار کرے گا، اور ہم اس کا پہلا انکار پہلے ہی پچھلے حصے میں دیکھ چکے ہیں، اور یہ دوسرا اور تیسرا انکار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یسوع مسیح نے پطرس کو یہ بتایا کہ کیا ہوگا، تو کیا پطرس اپنی ذاتی ذمہ داری سے آزاد ہو گیا تھا؟ جب یسوع مسیح نے پطرس کو یہ بتایا کہ تو مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا، تو کیا یہ نبوتی الفاظ اس کی ذمہ داری کو ختم کر دیتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو ان نبوتی الفاظ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پطرس پر خود کا کوئی زور نہیں رہا؟ کیا پطرس کا یہ رد عمل اٹل تھا، یا کوئی ایسی طاقت ہے جس نے اسے مجبور کیا کہ وہ 3 مرتبہ یسوع مسیح کا انکار کرے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ یسوع مسیح پطرس کو جانتا تھا۔ یسوع مسیح بہت سی چیزوں کو پہلے سے ہی اپنی روح میں محسوس کر لیتا تھا، اور بنیادی طور پر اسی لیے جب پطرس نے یسوع مسیح سے کہا کہ میں تیرے ساتھ مرنا چاہتا ہوں، تو یسوع مسیح اپنی روح میں پہلے سے ہی یہ محسوس کر چکا تھا کہ جو کچھ ہونے والا ہے، پطرس اس دباؤ کو برداشت نہیں کر پائے گا جو یسوع مسیح کے ساتھ ہوگا۔ تو اسی لیے یسوع مسیح نے پطرس سے وہ الفاظ کہے، اس نے پطرس سے وہ نبوتی الفاظ کہے کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ تو یہ الفاظ پطرس کو اس کی ذمہ داری سے آزاد نہیں کرتے، کیونکہ اس نے پھر بھی یسوع مسیح کا انکار کرنے کا انتخاب کیا۔ یسوع مسیح کے اسے یہ بتانے کے باوجود بھی کہ کیا ہوگا، یسوع مسیح کے پیشن گوئی کرنے کے باوجود بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ تو وہ نبوتی کلام دراصل سب نے سنا تھا، بلکہ یہ خود پطرس نے بھی سنا تھا، تو وہ اپنے ذہن میں اس بات کو بخوبی جانتا تھا کہ یسوع مسیح نے اسے پہلے ہی یہ بتا دیا ہے کہ وہ اس کا انکار کرے گا، لیکن اس وقت وہ یسوع مسیح کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہنے کا دعویٰ کر رہا تھا، اور وہ محافظوں سے، ہیکل کے محافظوں سے لڑنا چاہتا تھا۔ لیکن کیونکہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوئیں جیسا اس نے سوچا تھا، تو اس نے اس بات پر ایمان لانا چھوڑ دیا کہ یسوع مسیح کون ہے۔ اس نے یسوع مسیح کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی اپنی صلاحیت پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا، اور اسی لیے اس نے 3 مرتبہ یسوع مسیح کا انکار کیا، اور 1 مرتبہ پھر نبوتی کلام کسی کو بھی اس کی ذاتی ذمہ داری سے آزاد نہیں کرتا۔
وہ نبوتی کلام جو یسوع مسیح نے پطرس کو دیا وہ اس لیے تھا کیونکہ یسوع مسیح پطرس کو جانتا تھا اور یسوع مسیح آئندہ آنے والے حالات کو جانتا تھا، اور اسی لیے یسوع مسیح نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کیا ہوگا۔ اسی طرح یسوع مسیح کی زندگی کے متعلق بھی نبوتی کلام دیا گیا تاکہ کس طرح لوگ اسے دھوکہ دیں گے، بلکہ کس طرح وہ یہودی رہنماؤں اور یہودا کے ہاتھوں دھوکہ کھائے گا، اور کوئی بھی چیز ان سب لوگوں کو یسوع مسیح کو دھوکہ دینے کی ذاتی ذمہ داری سے آزاد نہیں کر پائے گی۔ تو نبوتی کلام ہمیں کسی بھی قسم کی ذاتی ذمہ داری سے آزاد نہیں کرتا۔ نبوتی کلام کوئی مافوق الفطرت طاقت نہیں ہے جو ہمیں روبوٹس بنا دیتی ہے جنہیں اس نبوتی کلام کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اب وہ ذاتی ذمہ داری ہے، وہ ذاتی انتخاب ہے۔ یہ ہماری مرضی ہے کہ اگر یہ ایک اچھا نبوتی کلام ہے تو یہ ہم پر ہے کہ ہم اس نبوتی کلام کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ ایک اچھا نبوتی کلام نہیں ہے تو ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اپنے پاک روح کو بھیجے تاکہ وہ ہماری حفاظت کرے اور ان الفاظ کو پورا ہونے سے بچائے۔ تو آئیے ہم یوحنا 18 باب اور اس کی 28 آیت سے پڑھتے ہیں۔ یوحنا 18 باب 28 سے 32 آیات۔ پھر وہ یسوع کو کائفہ کے پاس سے قلعہ کو لے گئے، اور صبح کا وقت تھا اور وہ خود قلعہ میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہوں بلکہ فسح کھا سکیں۔ پس پیلاطس نے ان کے پاس باہر آ کر کہا، تم اس آدمی پر کیا الزام لگاتے ہو؟ انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے حوالے نہ کرتے۔ پیلاطس نے ان سے کہا، اسے لے جا کر تم ہی اپنی شریعت کے موافق اس کا فیصلہ کرو۔ یہودیوں نے اس سے کہا، ہمیں روا نہیں کہ کسی کو جان سے ماریں۔ یہ اس لیے ہوا کہ یسوع کی وہ بات پوری ہو جو اس نے اپنی موت کے طریق کی طرف اشارہ کر کے کہی تھی۔ بس ہم یہیں تک پڑھتے ہیں اور اس حوالے کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اب یہ بہت ہی دلچسپ ہے، جیسا کہ میں نے کہا یہ رات کے وقت ہونے والا جرگہ ہے، یہ رات کے وقت ہونے والی عدالت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ غیر سرکاری ہے، بلکہ شاید غیر قانونی ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے سے ہی سوچ رکھا ہے کہ انہوں نے یسوع مسیح کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ پیلاطس اور یہودی رہنماؤں کے درمیان ہونے والی گفتگو واضح طور پر ان کے ارادوں کی عکاسی کرتی ہے۔ پیلاطس نے کہا، تم اس آدمی کو میرے پاس کیوں لائے ہو؟ تم اپنی شریعت کے موافق اس کا فیصلہ کرو۔ اور یہودی حاکمین کے پاس دراصل یسوع مسیح کو کوڑے مارنے اور سزا دینے کا اختیار تھا۔ اسے یہ حکم دینے کا اختیار تھا کہ وہ کچھ نہ بولے۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ آگے چل کر اعمال کی کتاب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یسوع مسیح کے شاگردوں کے ساتھ بالکل یہی کیا، تو ان کے پاس وہ اختیار تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے ذہن میں انہوں نے پہلے ہی یہ منصوبہ بنا لیا تھا کہ انہوں نے کس طرح یسوع مسیح سے جان چھڑوانی ہے۔ وہ یسوع مسیح کو مار ڈالنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ یسوع مسیح کو پیلاطس کے پاس لے گئے جو کہ اس علاقے کا رومی گورنر تھا، کیونکہ اس دور میں صرف رومی حکومت کے پاس یہ اختیار ہوا کرتا تھا کہ وہ کسی کی جان لیں یا کسی کو موت کی سزا سنائیں۔ تو ہم یہودی رہنماؤں کے ارادوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ در حقیقت وہ آسانی سے یسوع مسیح کو گرفتار کر سکتے تھے، وہ اسے حراست میں لے کر شرمندہ کر سکتے تھے اور اسے کوڑے مار سکتے تھے اور پھر اسے رہا کر سکتے تھے، یا یہ حکم دے سکتے تھے کہ وہ کچھ نہ کہے، جو کہ انہوں نے آگے چل کر اعمال کی کتاب میں بھی کیا۔ جو انہوں نے یسوع مسیح کے شاگردوں کے ساتھ اعمال کی کتاب میں کیا اور جو انہوں نے یسوع مسیح کے ساتھ کیا وہ ان کے ارادوں کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ اعمال کی کتاب میں انہوں نے دراصل کافی بار شاگردوں کو گرفتار کیا۔ پہلی مرتبہ انہوں نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ کچھ بھی نہ کہیں، دوسری مرتبہ انہوں نے انہیں کوڑے مارے، اب بھی وہ یہی سب کچھ کر سکتے تھے۔ سب سے پہلے وہ یسوع مسیح کو یہ حکم دے سکتے تھے کہ وہ کچھ نہ کہے، دوسرا یہ کہ وہ یسوع مسیح کو کوڑے مار سکتے تھے، لیکن نہیں، یسوع کو گرفتار کرنے کے فوراً بعد انہوں نے ایک جھوٹی عدالت قائم کی جس میں پہلے سے ہی یسوع مسیح کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور انہوں نے فوراً اسے رومی گورنر کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ یسوع مسیح کو مار ڈالیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ چیزیں کرنے کی دنیاوی اور روحانی طریقہ کار کے درمیان تصادم دیکھ سکتے ہیں، جہاں کام کرنے کا دنیاوی طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنی طاقت سے جدوجہد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنی حکمت سے اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا حنا نے کیا۔ اس کے برعکس یسوع مسیح روحانی دائرہ کار میں رہ رہا ہے، وہ ہمیں وہ اصل معیار دکھا رہا ہے جو خداوند ہمارے لیے چاہتا ہے، اور جو آسمان پر سے آیا تاکہ ہمیں وہ کامل زندگی دکھا سکے، وہ کامل معیار دکھا سکے جو خداوند نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں
यूहन्ना 18 बाब उसकी 33 आयत से पढ़ेंगे। यूहन्ना 18 बाब 33 से 38 आयत। बस पिलातुस किला में फिर दाखिल हुआ और यस्सु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यस्सु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है या औरों ने मेरे हक में तुझसे कही? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाले किया। तूने क्या किया है? यस्सु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाले न किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, बस क्या तू बादशाह है? यस्सु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया कि हक पर गवाही दूं। जो कोई हकानी है मेरी आवाज सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? ये कहकर वो यहूदियों के पास फिर बाहर गया और उनसे कहा कि मैं इसका कुछ जुर्म नहीं पाता। तो बस हम यहीं तक पढ़ते हैं और यीशु मसीह और पिलातुस के दरमियान बातचीत देखते हैं। मुझे यीशु मसीह का रद्द अमल पसंद है। मुझे यीशु मसीह की बातचीत पसंद है क्योंकि यीशु मसीह पिलातुस को किसी ऐसे शख्स के तौर पर नहीं ले रहा जो रूमी फातिहीन का फाते याफ्ता बंदा है, बल्कि यीशु मसीह दरअसल उससे एक आम आदमी के तौर पर बात कर रहा है या उससे खुदा के बेटे और दूसरे दायराकार के बादशाह के तौर पर बात कर रहा है। तो यीशु मसीह के अंदर कोई खौफ नहीं है। यीशु मसीह का कोई ताबेदारी वाला रवैया नहीं है। वो उसे एक आम आदमी के तौर पर देख रहा है। और हम ये बातचीत देख सकते हैं जहां पिलातुस ये मालूम करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर सरदार काहिन ने यीशु मसीह को क्यों गिरफ्तार किया है। और यीशु मसीह दरअसल पिलातुस को ये रूहानी हकीकत दिखा रहा है, जैसे कि उसने कहा कि वो दूसरी दुनिया का बादशाह है। वो पिलातुस को ये बता रहा है, वो पिलातुस को ये तालीम दे रहा है कि जिस दायराकार से यीशु मसीह आया है वो दरअसल ज़्यादा हकीकी है। जैसा कि हम पहले भी इसके मुतालिक बात कर चुके हैं और जैसे कि हमने पहले भी काफ़ी मरतबा ये कहा है कि रूहानी दायराकार हमारे नज़दीक उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा हकीकी है जिन्हें हम छू सकते हैं। जिन चीज़ों को हम जिस्मानी तौर पर देख सकते हैं, तो पिलातुस अब भी ये सोच रहा है कि यीशु मसीह बादशाह है, लेकिन यीशु मसीह ने उसके उस ख्याल को दुरुस्त किया और यीशु मसीह ने कहा, अगर मेरी बादशाही दुनिया के मयार के मुताबिक होती तो मेरे खादिम मेरे लिए लड़ते, लेकिन नहीं, वो बादशाह है। वो दरअसल एक सच्चा बादशाह है जो आसमान पर से आया, जो एक दूसरे दायराकार से ताल्लुक़ रखता है और उसका मकसद सच्चाई को जाहिर करना है। उसका मकसद है कि वो हमें ये दिखाए कि उसका दायराकार सच पर मबनी है, कि उसका दायराकार हकीकी है। जैसा कि मैंने कहा, ये उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा हकीकी है जिन्हें हम छू सकते हैं और जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये कुदरती हवास से कहीं ज़्यादा हकीकी है क्योंकि ये एक रूहानी दायराकार है। ये ऐसा दायराकार है जो खुदावंद के इख्तियार में है। तो हम ये देख सकते हैं कि यीशु मसीह इस ज़मीन पर इस दायराकार की गवाही देने के लिए आया। यीशु मसीह इस ज़मीन पर आया ताकि हमें ये दिखा सके कि आसमान की बादशाही कैसी है। यीशु मसीह इस ज़मीन पर इसलिए आया ताकि वो हमें दिखा सके कि खुदावंद कैसा है, उस दायराकार का बादशाह कैसा है, आसमान का बादशाह कैसा है। और वो कहता है कि हर वो शख्स जो सच को जानता है वो इस बात को समझ सकता है। इसीलिए पिलातुस ने कहा और उससे पूछा, हक क्या है? और ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पर मसीहियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जिन चीज़ों के मुतालिक हम बात कर रहे हैं और जिन चीज़ों का हम मुताला कर रहे हैं वो सच हैं। ये वो सच्चाई है जो आसमान पर से आती है। ये वो सच है जो आसमान पर से उतरा है। और न सिर्फ वो जो खुदावंद से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस सच्चाई को समझना चाहते हैं, बल्कि जिन्हें खुदावंद अपनी तरफ खींचता है और जिन्होंने यीशु मसीह को अपने ज़ाती खुदावंद और निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल किया है। खुदावंद उनकी ज़िंदगी में अपने पाक रूह को भेजता है ताकि वो उन्हें तालीम दे और हमें तालीम दे और हमारी रहनुमाई करे, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि जिस्मानी दुनिया और रूहानी दायराकार में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और जिस्मानी दुनिया, जैसा कि बाइबल मुकद्दस कहती है, कि फ़ानी है, जबकि रूहानी दायराकार कभी ना ख़त्म होने वाला यानी कि अबदी है। रूहानी दायराकार
اس لیے زیادہ حقیقی ہے، یہ اس لیے زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، یہ ابدی ہے، یہ ہمیشہ قائم رہے گا، جبکہ جسمانی دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ یہاں تک کہ ہماری چھوٹی سی زندگی، یہ مختصر وقت جو ہم اس زمین پر گزار رہے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جسمانی دنیا ختم ہونے لگ گئی ہے، چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ گلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ ختم ہونے لگ جاتی ہے۔ یہی جسمانی دائرہ کار ہے، یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، اور اسی لیے یہ ابدی نہیں ہے، اسی لیے یہ عارضی ہے، اور اسی لیے یہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ روحانی دائرہ کار ہے۔ اسی لیے صرف وہ لوگ جو یسوع مسیح سے تعلق رکھتے ہیں، جو خداوند سے تعلق رکھتے ہیں، وہی سچائی کو دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ جان سکتے ہیں کہ ابدی دائرہ کار ہی حقیقی دائرہ کار ہے۔ ہم ان تمام سچائیوں کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی جان سکتے ہیں۔ ہم یسوع مسیح کو جان کر ہی ان تمام سچائیوں سے واقف ہو سکتے ہیں، اس دائرہ کار کو قبول کر سکتے ہیں، اس سچ کو قبول کر سکتے ہیں، اور ہم اس قربانی کو قبول کر سکتے ہیں جو یسوع مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر دی۔ ہم واپس خداوند کے خاندان کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو آئیے اس باب کو ختم کرتے ہیں۔ ہم 38 آیت کے دوسرے حصے سے پڑھیں گے، یوحنا 18 باب 38 آیت کے دوسرے حصے سے 40 آیات تک۔ یہ کہہ کر وہ یہودیوں کے پاس پھر باہر گیا اور ان سے کہا کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا، مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسح پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں، بس کیا تم کو منظور ہے کہ میں تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ انہوں نے چلا کر پھر کہا کہ اس کو نہیں، لیکن برابا کو، اور برابا ایک ڈاکو تھا۔ تو یہ اس باب کا اختتام ہے، اور ان چند آخری آیات کے متعلق بات کرتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہیں کیونکہ پیلاطس یہ بات جانتا تھا کہ یہودی رہنماؤں نے یسوع مسیح کو اس کے پاس اس لیے بھیجا ہے کیونکہ وہ یسوع مسیح سے حسد کرتے تھے۔ اس کے پاس یسوع مسیح کو قتل کر دینے کی کوئی وجہ نہ تھی، اس کے پاس دراصل یسوع مسیح کو سزا دینے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی، کیونکہ یسوع مسیح صرف یہ کہتا ہے کہ وہ کسی اور دنیا کا بادشاہ ہے، وہ باغی نہیں ہے، اس نے کسی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، اور وہ جسمانی طور پر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا رہا، اور شاید وہ واحد لوگ جنہیں کوئی نقصان پہنچا ہے وہ دراصل یہودی رہنما ہے، اور صرف انہی لوگوں کی پوزیشن اور انا متاثر ہوئی ہے۔ تو پیلاطس کو یسوع مسیح میں کسی قسم کی کوئی شرمندگی نظر نہیں آئی، اور اسی لیے اس نے کہا تمہارے اسے میرے پاس لانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طرح یسوع مسیح کو رہا کر دے، اور اسی لیے اس نے کہا کہ فسح پر ایک قیدی کو رہا کر دینے کا دستور ہے۔ لیکن یہودی رہنما کیونکہ وہ دنیاوی اعتبار سے سوچ رہے تھے، اور کیونکہ انہوں نے پہلے سے ہی اپنے ذہن میں یسوع مسیح کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا، انہوں نے یسوع مسیح کی جگہ ایک ڈاکو کو چنا۔ انہوں نے برابا نامی شخص کا انتخاب کیا۔ برابا کون ہے؟ دراصل بائبل مقدس نے اس کے متعلق زیادہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے، لیکن مجھے برابا کا نام پسند ہے کیونکہ یہ دراصل ہم سب کے لیے بہت علامتی ہے۔ برابا اب عبرانی زبان میں بر کا مطلب بیٹا ہے، تو بر یوحنا کا مطلب ہے یوحنا کا بیٹا، اور پھر ابا کا مطلب ہے باپ۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے پکار کر کہا ابا، باپ، آسمانی باپ۔ تو بر کا مطلب ہے بیٹا، ابا کا مطلب ہے باپ۔ تو بنیادی طور پر برابا ایک نام ہے جس کا مطلب باپ کا بیٹا ہے۔ اب باپ کا بیٹا کون ہے؟ بنیادی طور پر یہ ہر عام انسان ہے، ہر وہ انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کا باپ ضرور ہوگا، اور آپ اپنے باپ کے بیٹے ہیں، یا اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ اپنے باپ کی بیٹی ہیں، آپ اپنی ماں کے بیٹے ہیں، آپ اپنی ماں کی بیٹی ہیں، آپ اپنے باپ کے بیٹے ہیں۔ ہر آدمی ایسا ہی ہے، اور بنیادی طور پر میرا خیال ہے کہ یہ نام جس بات کی علامتی نمائندگی کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی تو اس نے ہر ایک شخص کی نمائندگی کی۔ یسوع مسیح نے اپنی مرضی سے تمام دنیا کے لیے صلیب پر اپنی جان دی، اس نے آپ کے لیے اور میرے لیے اپنی جان دی۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی اس قربانی کو قبول کریں جو اس نے ہماری خاطر دی۔ پھر بھی ہم اس کے پاس تبھی ہم اس کے پاس لوٹ سکتے ہیں اور اسے اپنے
نجات دہندہ اور اپنے خداوند کی حیثیت سے قبول کر سکتے ہیں۔ وہ ہم سے بس اتنا ہی چاہتا ہے، جو موت یسوع مسیح مرا وہ تمام انسانی نسل کے لیے کافی تھی، لیکن صرف وہ لوگ جو یسوع مسیح کی دی گئی قربانی پر ایمان لاتے ہیں اور جو یسوع مسیح کی قربانی کو تسلیم کرتے ہیں، صرف وہی یسوع مسیح کی قربانی کے لیے، صرف وہی یسوع مسیح کی قربانی کے بدلے حاصل ہونے والی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جو اسے قبول نہیں کرتے، جو اس کا انکار کرتے ہیں یا جو اسے مسترد کرتے ہیں، وہ اپنے راستے پر جاتے ہیں، اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جو تباہی کی طرف جاتا ہے۔ تو اب اس وقت میں ان تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا جنہوں نے کبھی یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول نہیں کیا، اگر آپ مجھے سن رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی آپ مجھے سن رہے ہیں تو آپ کے دل میں ہلچل ہو رہی ہے، میرا ایمان ہے کہ پاک روح آپ کے دل میں کام کر رہا ہے، وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یسوع مسیح کو جانیں، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ خداوند کو جانیں، وہ آپ کو اس حیرت انگیز خداوند کو جاننے کی دعوت دے رہا ہے جو ہم سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق تباہی کے راستے کی طرف جائے، بلکہ اس نے ایک راستے کو کھولا ہے، اور اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ایک دروازے کو کھولا ہے تاکہ ہم واپس اس کے خاندان کا حصہ بن سکیں۔ اور یسوع مسیح نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی کی قربانی دی، وہ اپنی مرضی سے صلیب پر ہوا، اس لیے نہیں کیونکہ اس نے کچھ کیا تھا، بلکہ اس لیے تاکہ ہماری بغاوت اور ہمارے گناہ اس پر لاد دیے جائیں اور وہ اس سزا کو حاصل کر سکے جس کے حقدار ہم تھے، اور بدلے میں دراصل اس نے ہمیں وہ تمام برکات دے دیں جن کا حقدار وہ خود تھا، جن میں سے برکت بھی ہے کہ وہ ہماری راست بازی بنا۔ اس نے شریعت کے تمام اصولوں کو پورا کیا کیونکہ اس نے کامل زندگی گزاری، اور وہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لاتا ہے، جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے، جو اس نے کیا، اس نے خوشی سے تبادلہ کیا۔ جیسے ہی ہم اسے اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو خداوند ہمیں اسی طرح سے دیکھتا ہے جیسے یسوع مسیح دیکھتا ہے، اور وہ ہمیں یسوع مسیح کی نظر سے خدا کے کامل بیٹے کے طور پر دیکھتا ہے۔ ہم مسیح میں پوشیدہ ہیں، تو جب وہ ہمیں دیکھتا ہے تو وہ ہمیں خدا کے کامل بیٹے کے ذریعے دیکھتا ہے، اور وہ ہمیں واپس خدا کے خاندان میں شامل کرے گا۔ ہم اسے اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو خداوند ہمیں اسی طرح سے دیکھتا ہے جیسے یسوع مسیح دیکھتا ہے، اور ہمیں ان تمام برکات سے نوازے گا جو وہ اپنے فرزندوں کو دینا چاہتا ہے۔ تو اگر آپ کا دل ابھی خداوند کی طرف مائل ہو رہا ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا دعا کریں تاکہ آپ اسے جان سکیں۔ تو آئیے دعا کریں اور کہیں: میرے آسمانی باپ، خداوند میں تیرے حضور آتا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تیرے حضور گناہ کیا اور میں نے تیرے خلاف بغاوت کی، میں نے اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزاری، لیکن جب میں نے ایسا کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آج سے خداوند میں تجھ سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اور میں دنیا سے بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں واپس تیری طرف لوٹتا ہوں، اور میں یسوع مسیح کی میری خاطر صلیب پر دی گئی قربانی کو قبول کرتا ہوں۔ میں قبول کرتا ہوں کہ اس نے میرے گناہوں اور میری بغاوت کی خاطر اپنی جان دی، اور بدلے میں دراصل اس نے مجھے وہ تمام برکات دے دیں جن کا حقدار وہ خود تھا۔ وہ میری راست بازی بنا، اور اس کی وجہ سے ہی میں واپس تیرے خاندان کا حصہ بن سکتا ہوں۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ میں ان تمام برکات سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں جو تو اپنے فرزندوں کو دینا چاہتا ہے۔ اور خداوند آج سے نہ صرف میں یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ کہتا ہوں، بلکہ میں اسے اپنے خداوند کے طور پر بھی قبول کرتا ہوں۔ میں تیرے مجھے تخلیق کرنے کے اصل مقصد کو جانوں گا کہ تو نے مجھے کیوں تخلیق کیا، اور میں اپنی زندگی یسوع مسیح کے احکامات کے مطابق گزاروں گا۔ میں پاک روح کی بخشی گئی طاقت کے وسیلہ سے ایسا ہی کروں گا۔ خداوند تیرا شکر ہو، یسوع مسیح کے نام سے میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ اب اگر آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔
آپ نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنے والے خدا کے فرزند ہیں۔ آپ نئے سرے سے پیدا ہونے والے مسیحی ہیں، اور برائے مہربانی اپنے قریبی چرچ جائیں، پاسٹر کو بتائیں کہ آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کر ٹی وی پر یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے۔ اور برائے مہربانی باقاعدگی سے چرچ جاتے رہیں، دوسرے مسیحیوں کے ساتھ رفاقت رکھیں، مسیحی زندگی میں بڑھتے رہیں، اور بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے رہیں، اور پاک روح کے ساتھ رشتہ قائم کرتے رہیں۔ اس کے متعلق مزید جانیں، پاک روح کے ساتھ قربت میں رہیں تاکہ وہ آئے اور ہم سے بات کرے اور ہم اس کی آواز کو سن سکیں اور اسے سمجھ سکیں۔ پاک روح وہ سب سے عظیم تحفہ ہے جو خداوند اپنے لوگوں، اپنے فرزندوں کو دیتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ خود خداوند ہے، خدا کا روح ہے جو ہمارے اندر رہنے کے لیے آتا ہے، جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آتا ہے، اور جو ہمیں یہ فضل دیتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں اور اس سے بات کریں۔ ہمارا وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے، اور مجھے یہ موقع دیں کہ میں سب لوگوں کے لیے دعا کر سکوں۔ آئیے ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے رکھیں اور مل کر خداوند سے دعا کریں۔ میرے آسمانی باپ، خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ آج کے اس مختصر وقت میں تو نے ہمیں دکھایا کہ یسوع مسیح ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ خداوند تو نے ہمیں دکھایا کہ یسوع مسیح نے اپنی مرضی سے اپنے لوگوں کی بغاوت برداشت کی۔ اس نے اپنی مرضی سے ساری دنیا کی بغاوت کو برداشت کیا، کیونکہ برابا سب کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس نے ساری دنیا کی سزا کو اپنے اوپر لے لیا تاکہ وہ ہمارے لیے واپس خدا کے خاندان میں شامل ہونے کا دروازہ کھول سکے۔ خداوند جو کچھ بھی تو نے ہمارے لیے کیا اس کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے پہلے ہی یہ سب کچھ کر دیا، اور خداوند فضل دے کہ یسوع مسیح کی محبت ہمیشہ ہمارے دلوں کو چھوئے، اور اس کی محبت ہمیشہ ہمیں یہ یاد دلاتی رہے کہ تو کس قدر بھلا اور حیرت انگیز خداوند ہے۔ تو خداوند، اس وقت میں ان لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں جو بیمار ہیں۔ خداوند، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو اپنے شفا والے ہاتھ کو بڑھا اور ان میں سے ہر ایک کو چھو۔ خداوند، تیری شفا کی قدرت سر سے لے کر ان کے سارے جسم بلکہ ان کے پاؤں کے تلوے تک انہیں چھوئے۔ خداوند، میرا ایمان ہے کہ تو ہر اس چیز کو ہم سے دور کر دے گا جو کسی بھی طور پر ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ خداوند، تو ہر اس چیز کو نیا کر دے گا جو ہمارے لیے بہتر ہے، اور تو ہر چیز کو بحال کر دے گا۔ خداوند، میرا ایمان ہے کہ تو آج انہیں ہر طرح کی بیماریوں سے آزاد کرے گا۔ ابھی اس وقت میں آپ کے ذہنوں کو، آپ کے جسموں کو، آپ کی روحوں کو یہ حکم دیتا ہوں، اور میں آپ کے کہ یسوع مسیح کے نام سے شفا پائیں۔ خداوند، میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جن کی زندگیاں مشکلات سے گھری ہوئی ہیں۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تیرے قدرت والے ہاتھ کو آسمان پر سے بڑھتا ہوا دیکھیں، اور تو انہیں ہر مشکل سے نکال سکے جس سے وہ گھرے ہوئے ہیں، اور تو انہیں ایک مضبوط چٹان پر رکھ جو کہ یسوع مسیح ہے، تاکہ وہ باہر جائیں اور دنیا کو یہ بتا سکیں کہ تو کس قدر بھلا اور خوبصورت خداوند ہے، کہ تو ان کی زندگیوں کے لیے ہر چھوٹے سے چھوٹے پہلو کی فکر کرتا ہے، اور تو ان کی فکر کرتا ہے۔ خداوند، ہم ساری عزت تجھے دیتے ہیں، سارا جلال تجھے دیتے ہیں، ساری تعظیم تجھے دیتے ہیں۔ ہم تجھے خداوند اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر اپنی زندگیوں میں قبول کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے، تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی، اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔